پاکستان میں ٹیلی ویژن پر چلنے والے ڈراموں کے معیار پر تنقید کرتے ہوئے ناقدین کا کہنا ہے کہ ان میں زیادہ تر سطحی موضوعات پر فوکس کیا جاتا ہے اور معاشرے میں پائے جانے والی دقیانوسی سوچ کو تبدیل کرنے کی بجائے فکری جمود کو مزید تقویت دی جا رہی ہے۔ عموماً کہا جاتا ہے کہ شدید بھوک میں کھانے کا پہلا نوالا جو تسکین یا اطمینان دیتا ہے وہ دوسرا نہیں دیتا۔ ایسا ہی پیاس میں ہوتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے بھوک اور پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد بھی اگر یہ عمل جاری ہے تو پھر معدے کے مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ پاکستانی ڈراموں کا تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے وقار حیدر نامی شوبز جرنلسٹ کا کہنا ہے کہ ٹیلی ویژن آن کریں تو ایک سلاٹ میں سب ایک ہی جیسے پروگرام آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، کوئی جدت نہیں، مواد بھی ایک سا ہی ہوگا، چہرے بدلے جائیں گے لیکن نظام یعنی پلاٹ وہی کا وہی رہتا ہے۔ اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک تو مواد کی تخلیق ہی نہیں ہو رہی، دوسرا یہ کہ عوام کو بس یہی سب پسند ہے۔ اس معاملے پر انور مقصود کا کہنا ہے کہ میں نے ڈرامے لکھنے اس لیے چھوڑ دیے کہ آج کل ڈرامے ساس بہو تک محدود ہو گئے ہیں اور معاشرہ سازی کو ڈراموں سے نکال دیا گیا ہے۔ یعنی انور مقصود کہنا چاہتے ہیں کہ ڈرامہ حقیقت میں اب ڈرامہ کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ ان ڈراموں نے ہماری خواتین کے ذہن پر ایسے اثرات مرتب کیے ہیں کہ اب تو لگتا ہے کہ ہر گھر میں عجیب و غریب معاشقے چل رہے ہیں، کبھی بھابھی سے عشق تو کبھی بہنوئی سے دل لگی کے چرچے شروع ہیں۔ وقار حیدر کا کہنا ہے کہ حد تو یہ ہے کہ چائے بنا کر نہ دینے سے بات شروع ہوتی ہے اور نوبت طلاق تک جا پہنچتی ہے۔ اس اثر میں شاید ان مڈل کلاس گھرانوں کی گھریلو خواتین کا بھی دوش نہیں، اب انسانی فطرت ہے کہ وہ جس محفل میں ہوتا ہے اسی کا اثر لیتا ہے۔ اب جو خواتین دن بھر انواع و اقسام کے ڈراموں سے اپنی حقیقی زندگی کشید کریں گی ان پر بھی ویسا ہی اثر ہوگا۔ صرف ٹی وی چینل ہی نہیں، پاکستان میں ISPR پروڈکشنز بھی وقتاً فوقتاً ڈرامے بنا کر ناظرین کے لیے جذبہ حب الوطنی پیدا کرتی ہیں۔ اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں، ایک تو عسکری اداروں کا ملکی سالمیت اور حفاظت میں کردار اور دوسرا جوانوں کو اس کی طرف راغب کرنا۔ اس پروڈکشن کے بنائے ہوئے ماضی و حال کے بیشتر ڈرامے خاص سے مقبول ہوئے ہیں۔ اس وقت پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری میں جس قسم کے ڈرامے چل رہے ہیں، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ جب یہ سوال خواتین و حضرات سے کیا گیا تو ان کے جواب کچھ یوں تھے۔ ایک خاتون نے کہا کہ ان ڈراموں میں بےہودگی ہے، منفی سوچ اور بے سبب کہانی ہوتی ہے، یہاں تک کہ رائٹر جہاں لکھتے لکھتے تھک جاتا ہے ڈرامے کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک اور خاتون نے جواب دیا کہ ان ڈراموں میں خاندانی نظام کو توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے اور گھریلو جھگڑوں کو ہی فروغ دیا جاتا ہے۔ ایک اور لڑکی کا کہنا تھا کہ ایک گھر کی کہانی سے پورے معاشرے کی عکاسی نہیں کی جا سکتی، بہو اور ساس اچھی بھی ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں۔ بعض دیگر خواتین کا کہنا تھا کہ سارا دن گھر میں رہنا ہوتا ہے، کام کاج کرنا ہوتا ہے، شام میں اگر تفریح کے لیے ڈرامے دیکھ لیتے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے، وقت اچھا گزر جاتا ہے۔ جیسا کہ پاکستان میں آج کل مرد، جس میں بڑی تعداد جوانوں کی ہے، ترک ڈراموں کی جانب متوجہ ہیں یا پھر انگریزی شوز دیکھ کر فارغ وقت گزار رہے ہیں۔ ایک نجی ٹی وی کے پروگرام میں کچھ اس طرح کا سوال پیش کیا گیا کہ لڑکا انجان لڑکی کو دیکھ کر سب سے پہلے کون سا جملہ کہتا ہے؟ آپشن تھے، آپ کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، ماشاء اللہ، ہیلو، اف کیا بچی ہے۔ ان سب آپشنز پر اور تو میں کچھ نہ کہہ پایا، بس اتنا کہا کہ ایک اور آپشن ایڈ کر لیں کہ انشاءاللہ، تو مثبت امید کا پہلو بھی آ جاتا ہے اور اسلامی معاشرے سے دوری بھی نہ ہو پاتی۔ ویسے بھی نا امیدی کفر ہے۔ وقار حیدر کے مطابق اب جب ٹی وی پروگرامز میں یہ سب کچھ سکھایا جائے گا تو آپ کے مطابق آئندہ نسل کیا سبق لے گی؟ پڑھے لکھے لوگ ایسے ہی الفاظ دہرائیں گے جبکہ عوام کن الفاظ کا چناؤ کریں گے جبکہ وہ لکھنے سے بھی قاصر ہوں۔ لیکن اس کے برعکس کچھ ڈرامے ایسے بھی چل رہے ہیں جن سے نہ صرف پاکستان میں بلکہ سرحد پار کے ناظرین بھی انتہائی دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں۔ خدا اور محبت یا پھر پریزاد، اس وقت یہ دونوں ڈرامے زیادہ تر ناظرین کے دل و دماغ پر چھائے ہوئے ہیں۔ ایک میں تو وہی محبت کا پہلو دکھایا گیا ہے جبکہ دوسرے ڈرامے میں ایک لوور مڈل کلاس گہری رنگت کے نوجوان کو دکھایا گیا ہے کہ اسے زندگی میں کیا کیا مشکلات پیش آتی ہیں اور زندگی کے ہر زینے پر کن حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایک اور چیز ان ڈراموں کے مکالمے ہیں جو دیکھنے والوں کے ذہنوں پر نقوش چھوڑ جاتے ہیں۔ پریزاد سے دو مکالمے پیش خدمت ہیں، موت کے بعد تکلیف اور اذیت دونوں ہی ختم ہو جاتے ہیں، اور دوسرا ہے مالک، مجھے گوارا نہیں تھا کہ آپ کے ذاتی گارڈز یا عملے کے سامنے آپ کی غیرت یا عزت پر حرف آئے۔ یہ الفاظ یقیناً بہترین ذہن کی عکاسی کرتے ہیں اور معاشرے میں نچلے درمیانی طبقے کے خیالات بھی اس سے واضح ہوتے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔